الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں اور آپ ماہ شعبان المعظم کا بابرکت چاند دیکھ چکے ہیں، اور آج ماہ شعبان المعظم کا پہلا جمعہ ادا کرنے کے لیے میں اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کی جمیع برکات مجھے اور آپ کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ شعبان المعظم بڑی ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس سے قبل جو مہینہ گزرا اسے نسبت اللہ تعالی سے تھی، اور یہ مہینہ جس کا چاند میں نے اور آپ نے کل دیکھا، اس مہینے کو نسبت حضور سید العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارکہ کا بھی صحیح معنی میں احترام کرنا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ اس مہینے کو اللہ کے محبوب نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مہینے کو نسبت حاصل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس ماہ مبارکہ کو دیگر تمام مہینوں سے الگ انداز میں گزارا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اس ماہ مبارکہ کے اندر روزے رکھا کرتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مہینے میں اتنی کثرت کے ساتھ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ماہ مبارکہ ایسا ہے، اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مہینہ اتنی فضیلت کا حامل مہینہ ہے، لوگ اس مہینے کی اہمیت سے غافل ہیں۔ تو ماہ شعبان المعظم شروع ہو چکا ہے۔ اگر صحابہ کرام کا انداز عبادت دیکھا جائے اس مہینے میں کیسا تھا، وہ بھی میرے سامنے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ 1400 سال قبل نہیں، میں اور آپ اگر اسلاف امت کے احوال کو پڑھ لیں کہ انہوں نے ماہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہونے کے بعد اس مہینے کو کس انداز میں گزارا، کس انداز میں بسر کیا، اور کس انداز میں ذوق اور شوق کے ساتھ عبادت کی، اسے میں نے پوائنٹ کی صورت میں لکھا تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں اور میں اور آپ اس ماہ مبارکہ کی جمیع برکات کو سمیٹ سکیں۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلاف امت کا معمول رہا کہ وہ اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ میں کل ہی ایک نشست میں گیا، تقریباً 50 سے 51 سال کے بزرگ عالم دین ہیں، مفتی ہیں، تو انہیں شوگر کا بھی مرض ہے، بی پی کا بھی مرض ہے، اور 1-2 آپریشن بھی ان کے ہو چکے ہیں۔ تو ملاقات ہوئی کافی ٹائم کے بعد، میں نے کہا مفتی صاحب کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ کہنے لگے الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے صدیوں جیسی نعمت سے نوازا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر میں نے کہا آج کل تو امتحانات کی تیاریاں ہو رہی ہیں مدارس میں، تو آپ کیا کر رہے ہیں آج کل؟ کہنے لگے کہ اللہ نے فرصت دی ہے، الحمدللہ رجب کا پورا مہینہ میں نے روزوں سے گزارا ہے، اب اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ شعبان کے بھی پورے روزے رکھنے کی توفیق دے۔ تو الحمدللہ ہمارے ابھی بھی ایسے اسلاف امت موجود ہیں جو باقاعدہ اس ماہ مبارکہ کے اندر روزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر پورا مہینہ نہیں تو کم از کم جمعرات اور پیر کا روزہ لازماً رکھیں۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ پیارے نبی کی اس سنت پر عمل ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری رمضان کی تیاری ہو جائے گی۔ پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ روزوں کی کثرت ہونی چاہیے،
اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا میں اور آپ رمضان سے نہیں، رمضان سے قبل معمول بنا لیں. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف وہ کہتے ہیں نزول قرآن کا مہینہ رمضان ہے، بس قرآن کو صرف رمضان میں اٹھانا چاہیے، اس کے علاوہ شاید وہ ہاتھ لگانا پتہ نہیں کیا چیز سمجھتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ ماہ شعبان المعظم کے اندر ہی آپ قرآن مجید کی تلاوت کا معمول شروع کر لیں. اس لیے کہ حضرت ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ شعبان قرآن والوں کا مہینہ ہے. شعبان قرآن والوں کا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے کو صاحب قرآن سے نسبت ہے. اس مہینے کو صاحب قرآن سے نسبت ہے، اور اس معاملے کے اندر مجھے اور آپ کو غفلت اختیار نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں پورا قرآن نہیں پڑھ پاتا، وہ کئی بار کوشش کرتا ہے کہ میں پورا قرآن پڑھ لوں، لیکن مصروفیات کی بنا پر پورے 30 پارے 30 دن میں یا 29 دن میں نہیں پڑھ سکتا، اسے چاہیے کہ یہ 60 دن ہوتے ہیں یا 58 دن بنتے ہیں، ان 2 مہینوں کو ملا کر اس میں کوشش کرے. پورا ایک قرآن پاک شعبان میں شروع ہوگا، رمضان المبارک کے اندر ختم ہو جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو ہر 10 دن کے بعد ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں. ناظرہ خواہ میں نے دیکھے روزانہ کی بنیاد پر دنیا کے معاملات بھی سر انجام دیتے ہیں، لیکن 3 پارے روزانہ کی وہ تلاوت کرتے ہیں. تیسرا پوائنٹ، ہمارے اسلاف امت کا طریقہ رہا وہ دعا اور استغفار کی کثرت کیا کرتے تھے. امام ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شعبان میں استغفار اور دعا کی عادت ڈال دیتا ہے، فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت انسان کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے، اور عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرنے کے لیے من کا صاف ہونا ضروری ہے. اور من کو صاف کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ریگ مال موجود ہے، جو ریزر موجود ہے، اسے استغفار کہا جاتا ہے. اگر آپ استغفار کی کثرت کریں گے تو آپ کا من پاک ہوگا. جب من پاک ہوگا تو عبادت کی لذت حاصل ہوگی، اور اس انداز میں آپ ماہ رمضان المبارک کے لیے عبادت کا ذوق اور شوق پا کر اس کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. چوتھی بات، صحابہ کرام اور اسلاف امت ماہ شعبان المعظم کے اندر جو تاجر ہمارے اسلاف امت تھے، وہ زکوٰۃ کا حساب نکال دیا کرتے تھے، اور کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کا معمول شروع کر لیتے تھے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر صدقہ نکال کر گھر سے نکلتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. اور کچھ ایسے ہیں جو صرف رمضان المبارک کے اندر صدقہ و خیرات کرتے ہیں لالچ کی بنا پر. اور اکثر و بیشتر ایسے تاجر ہیں جو سال کے گزرنے پر ماہ شعبان کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، لیکن رمضان کا جب پہلا چاند نکلتا ہے، پہلا روزہ ہوتا ہے، تو زکوٰۃ نکال کر دے دیتے ہیں. پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے تو شعبان المعظم کے اندر اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب نکال لیا تھا، رمضان میں کیوں دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ رمضان میں اللہ رب العالمین نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے. تو زکوٰۃ فرض ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. بس اسی لالچ کی بنا پر ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لیکن ہمارے اسلاف امت کا معمول رہا وہ دنیا کے تمام معاملات کے لیے رمضان سے قبل اپنے آپ کو خالی کر دیتے تھے. اگر ان کے پاس مال تھا، مال کی زکوٰۃ وہ شعبان المعظم میں ادا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ ہوتی تھی، آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مستحقین تک ان کا حق پہنچ جاتا ہے، اور وہ خود ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے ایک صاحب ثروت، ایک مالدار کی زکوٰۃ سے ہماری اتنی اعانت اور مدد فرمائی کہ ہم رمضان کے 29 یا 30 روزے خیر و عافیت کے ساتھ اب گزار سکتے ہیں. وہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے پھر تیار کر لیتے ہیں. جو نان شبینہ کو ترسنے والے لوگ ہوں وہ یہی سوچتے ہیں اب تو شعبان گزر رہا ہے، رمضان میں اللہ خیر کرے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. جو مالدار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ رمضان سے قبل ایسے گھروں کا انتخاب کریں جو صلاۃ و صوم کے پابند ہوں، جو دیندار ہوں، اور خاص طور پر سب سے پہلا حق
آپ کے رشتہ داروں کا ہے، اس کے بعد اعزاء اقارب کا ہے، اور اگر آپ کی زکوٰۃ لاکھوں کی تعداد میں بنتی ہے تو کوشش کریں آپ ایک گھر کا نہیں، اپنے خاندان کے آپ کے جتنے گھر ہیں ہر گھر میں اتنی زکوٰۃ ضرور پہنچائیں کہ ان کے فیملی ممبر کو دیکھ کر کہ وہ سارے کے سارے اس ایک ماہ کی آپ کی زکوٰۃ سے سالانہ جو آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، کیا ان کا ایک ماہ بخیر و عافیت گزر سکتا ہے؟ اگر گزر سکتا ہے تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں، روزے وہ رکھیں گے، زکوٰۃ دینے کا ثواب آپ کو الگ ملے گا، اور وہ جو روزے رکھ رہے ہیں اتنا ہی ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی آئے گا۔ اگلا پوائنٹ، درود شریف کی کثرت۔ حضرت سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب مہینہ ہے، اور آپ نے اس کا نام دیا درود شریف والا مہینہ۔ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر درود شریف کی کثرت بھی کرنی چاہیے۔ اور اگلا پوائنٹ ہے احتساب نفس اور تزکیہ۔ احتساب نفس کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے محرم سے لے کر رجب تک کا مہینہ کیسے بسر کیا، اب شعبان آ گیا، نیکیوں کا موسم بہار رمضان آ رہا ہے، میں نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ میں نے محرم میں کتنی نمازیں ادا کی تھیں، پھر اس کے بعد سفر میں کتنی ادا کی، کتنی قضا کی، اور کتنا میں نیکیوں کی طرف مائل ہوا، اور کتنے میں نے قرآن پاک پڑھے، یہ کتنی صورتیں میں نے یاد کی، یہ اسلام کی کتنی تعلیم کو میں نے اپنے ذہن کے اندر، قلب کے اندر نقش کیا۔ یہ ساری باتیں آپ احتساب کی صورت میں اپنے ذہن میں رکھ کر سوچئے گا کہ آیا کہ اب شعبان شروع ہو گیا ہے، کیا میں عبادت کے لیے تیار ہوں؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے اوور ٹائم مہینہ آ رہا ہے، کیا میں ماہ رمضان کے لیے قبل ماہ رمضان سے پہلے میں تیار ہو چکا ہوں؟ یہ اپنا احتساب لازماً کریں اور تزکیہ نفس کریں۔ تزکیہ نفس کیسے ہوگا؟ انسان کا نفس انسان کو ان کاموں کی طرف مائل کرتا ہے جو دنیا میں اس کو تباہ اور آخرت میں بھی اس کو تباہ کرتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، صحابہ کرام کے ساتھ ایک میدان جہاد سے واپس آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم چھوٹا جہاد کرنے کے بعد اب بڑے جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، میدان جہاد میں ہم نے تلوار اٹھائی اللہ کی رضا کے لیے، کافروں کے ساتھ لڑے، کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ جہاد اکبر ہے۔ تو میں اور آپ اپنے نفس کے غلام ہو گئے، اور ہونا یہ تھا کہ ہمیں نفس کو اپنا غلام بنانا تھا، ہم خود نفس کی غلامی پر اتر آئے، اور پھر نفس نے بلکہ ہم سے وہ اعمال کروائے کہ ذلت ہمارا مقدر بن گئی۔ اور اگر اب بھی میں اور آپ اپنے نفس پر کنٹرول کرنا چاہیں تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس شرط یہ ہے کہ انسان کی لگن سچی ہو تو پھر انسان کو منزل مل ہی جایا کرتی ہے۔ 7واں پوائنٹ بڑا اہم ہے، وہ ہے صلح اور معافی کا۔ ہمارے ہاں ایک رواج چل پڑا ہے، 15 شعبان المعظم سے قبل اس کی سوشل میڈیا کی دنیا کے اندر ہم لوگ معافی نامہ بھیج دیتے ہیں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف کریں۔ ذرا سوچئے گا یار، جن لوگوں سے آپ کا پورا سال واسطہ نہیں رہا آپ ان سے معافی مانگ رہے ہیں، جن سے واسطہ رہا، جن سے روزانہ کی بنیاد پر فیس ٹو فیس ملاقات ہوتی رہی، ان سے معافی مانگتے ہوئے آپ کتراتے ہیں۔ آپ کو شرم آتی ہے کہ یار میں اس شخص سے معافی کیسے مانگوں؟ بھائی آپ نے غلطی میرے ساتھ کی ہے، میں نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے، آپ معافی تیسرے شخص سے مانگ رہے ہیں، بتائیے کیا ہوگا؟ یہ معافی کہلائے گی؟ یہ تو ایک رواج کہلائے گا۔ میں نے اور آپ نے جن لوگوں کے ساتھ غلط کیا، صلح معافی انہی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، وہ ماہ شعبان المعظم کے اندر شب برات کے آنے سے قبل لوگوں سے جا کر معافی تلافی کرتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہمارے نامہ اعمال جب اللہ کے حضور پیش ہو تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ دل میں اس فلانے شخص کے لیے بغض رکھتا ہے، دل میں فلانے شخص کے لیے دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے۔ اگر اس قسم کی بیماریاں میرے اور آپ کے دل کے اندر موجود ہیں تو شب برات والی شب میری اور آپ کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ تو شب برات سے قبل ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا، وہ کیا کرتے تھے؟ معافی مانگا کرتے تھے اور صلح کیا کرتے تھے۔
صلح کرنی چاہیے اور صلح میں پہل بھی کرنی چاہیے۔ اگلا پوائنٹ، ہمارے اسلاف امت کا طریقہ رہا، اگر محرم سے لے کر رجب تک کے مہینوں کے اندر اگر وہ مسلسل راتوں میں قیام نہیں کرتے تھے تو وہ شعبان اور رمضان المبارک کے اندر راتوں کو قیام کرتے تھے۔ میں اور آپ تو صرف رمضان کے اندر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لیتے ہیں نا، اور آپ بھی دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پر 2 جماعتیں بھی ظہر کی ہوتی ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ تو یاد رکھیں ماہ رمضان المبارک کے اندر جو نمازیں فرض اللہ نے کی ہیں وہی غیر رمضان بھی فرض ہیں۔ میں اور آپ صرف رمضانی نمازی بنتے ہیں، رمضانی نمازی نہیں بننا، مجھے اور آپ کو پکا نمازی بننا ہے۔ پکا نمازی بنیں گے اور جب عبادت کی لذت حاصل ہوگی تو پھر سبحان اللہ آپ کو کبھی کبھار دل کرے گا کہ رات کو اٹھ کر میں اللہ سے بات کروں۔ تو یاد رکھیں یہ توفیق بھی من جانب اللہ ہے۔ اللہ کی قسم انسان اگر نیت کر کے سوئے نا رات کو کہ میں نے تہجد کے لیے اٹھنا ہے، علماء نے لکھا اگر وہ نہیں اٹھ پایا اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال میں تہجد کی نماز کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اب خالی یہ نہیں کہ اب آپ اپنا مائنڈ سیٹ بنا دیں ہاں یار رات کو سونے سے پہلے بس جو ہے نا ہم نے تہجد کی نیت کر لینی ہے، نامہ اعمال میں آٹومیٹک جو ہے ثواب آ جائے گا، بس اٹھ کے پڑھنی نہیں ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں، آپ نے اٹھنا بھی ہے، اور یقین کریں جس دن ایک بار اٹھ گئے نا اللہ کی قسم اگلا دن آپ خود بولیں گے یار فرض نمازوں کی بات تو اپنی جگہ، تہجد کی بات اپنی جگہ ہے۔ اور علماء نے لکھا یہ اتنی لاڈلی نماز ہے اپنی بات منوا کے چھوڑتی ہے۔ آخری پوائنٹ، ہمارے اسلاف رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو جسمانی اور روحانی طور پر تیار کر لیتے تھے۔ کس مہینے میں؟ ماہ شعبان المعظم کے اندر۔ اب جسمانی طور پر اپنے آپ کو کیسے تیار کرتے تھے؟ روحانی طور پر تو یہ ساری باتیں آ گئی، جسمانی طور پر کیسے تیار کرتے تھے؟ سب سے پہلا اپنی خوراک میں اعتدال لاتے تھے۔ ایسی خوراک کا ماہ شعبان المعظم کے اندر استعمال ہی نہیں کرتے تھے جو ماہ رمضان المبارک کے اندر جا کر کسی بیماری کا سبب بن جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں کتنا اہتمام کیا جاتا تھا ماہ رمضان المبارک کی تیاری کا۔ تو مجھے اور آپ کو سب سے پہلے غذا کے اندر غور کرنا پڑے گا کہ کوئی ایسی غذا کا استعمال ماہ شعبان المعظم کے اندر نہ ہو جو مجھے اور آپ کو ماہ رمضان المبارک کے اندر فرض روزے رکھنے کی توفیق بھی نہ دے۔ اگلی بات، ہمارے اسلاف امت کا یہ بھی طریقہ رہا جسمانی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے کہ وہ نیند کے اوقات کا ٹائم ٹیبل تبدیل کر لیتے تھے۔ دوپہر کے ٹائم پر قیلولہ کرنا سنت ہے، اس ٹائم پر وہ قیلولہ لازمن کر دیتے تھے اس ماہ مبارکہ کے اندر، اس لیے کہ جب میں اور آپ دوپہر کو قیلولہ کریں گے تو رات کو تہجد میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جب پوری زندگی ایک چیز کا معمول نہ رہا ہو پھر ہم اچانک سے سحری کے لیے اٹھ جائیں، پھر فوراً نماز پڑھ کر آ کر سو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا شیڈول روزانہ کی بنیاد پر روزمرہ کی جو لائف ہے اس سے بدل جاتا ہے۔ پھر مجھے اور آپ کو 3-4 دن لگتے ہیں اس ٹائم ٹیبل پر اپنی نیند کے اوقات کو لانے کے لیے۔ اگر میں اور آپ ماہ شعبان المعظم کے اندر ہی کچھ روزے رکھ کر، سارے رکھ سکتے ہیں تو بڑی بات ہے، کچھ روزے رکھ کر آپ یہ شیڈول بنا لیں تو آپ کو ماہ رمضان المبارک کے اندر سحری میں اٹھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور اگلی بات، اگر آپ روزے رکھتے رہیں گے تو ماہ رمضان المبارک کے روزے آپ کو ہر گھڑی کسی بھی حالت میں مشکل نہیں لگیں گے، چاہے وہ سردی کے روزے ہوں چاہے وہ گرمیوں کے روزے ہوں۔ لیکن سبحان اللہ، ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا جس طرح ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد تم اپنے روزے کا اتنا خیال کرتے ہو کہ دوران وضو حلق سے نیچے پانی نہیں اتارتے، بند کمرے میں ہوتے ہو، ٹھنڈا پانی بھی میسر ہو، پانی نہیں پیتے، کچن میں چلے جاؤ، کھانے کی تمام لوازمات موجود ہوں، ایک شے کو چکھتے بھی نہیں ہو، کیوں؟ اتنا خیال کرتے ہو کہ یار یہ فرض روزہ قضا ہو گیا تو پھر اس کی ادا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ اے مومن، تجھے چاہیے کہ تو ہر ایک نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی اسی انداز میں حفاظت کر۔ میں اور آپ نیکیاں تو کر لیتے ہیں، پھر گناہ کر کے ان نیکیوں کو مٹا بھی دیتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے
میں اور آپ اپنی نیکیاں کرنے کے بعد اسے ایک صندوق کے اندر بند کر دیں، نہ کہ ایک چھاننے والے برتن میں ڈال دیں، گناہ کرتے جائیں اور وہ نیکیاں نیچے سے ضائع ہوتی جائیں، ایسا نہ کریں۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسلاف امت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقوں کے مطابق ماہ شعبان المعظم کا مہینہ گزارنے کی اور اسی انداز میں عبادت کا ذوق اور شوق ہمیں خود پیدا کرنے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔